या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब बल्कि जोगल मदीने लो जाऊंगी मैं बल्कि जोगल मदीने लो जाऊंगी मैं बल्कि जोगल सैया बल्कि जोगल मदीने लो जो जो बीतिल भीड़ो सुनावांगी मैं जो जो बीतिल भीड़ो सुनावांगी मैं चले पुछ देनी कीले ले जाना तो चले पुछ देनी कीले जाना तो चल पुछ देनी सैया चल पुछ देनी कमले चल पुछ देनी कीले जाना तो रोग अल्लड़ सवल्लड़ सुनावांगी मैं रोग अल्लड़ सवल्लड़ सुनावांगी मैं मेरे ऐबां दी कोई बेहद नहीं मेरे ऐबां दी कोई बेहद नहीं मेरे ऐबां दी कोई बेहद नहीं जो जो होया उथे बख्शवांगी मैं जो जो होया उथे बख्शवांगी मैं कमली नी माली गुनाहगार मैं कमली नी माली गुनाहगार फिर भी आका दे कदमां च जावांगी मैं फिर भी आका दे कदमां च जावांगी मैं तेरी निस्बत दी आका ऐ मैनू कसम तेरी निस्बत दी आका ऐ मैनू कसम तेरी निस्बत दी आका ऐ मैनू कसम तेरा दर छड़ के किधर न जावांगी मैं तेरा दर छड़ के किधर न जावांगी मैं सबरे सबरे तांगा मदनी दिया सबरे सबरे तांगा मदनी दिया सबरे सबरे तांगा मदनी दिया तेरी पैक के सोना बनावांगी मैं तेरी पैक के सोना बनावांगी मैं बल्कि जोगल मदीने लो जावांगी وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته
ذریته وعلماء ملته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، تمام احباب اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے آقا کریم کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ ہم یہاں بیٹھ کر درود و سلام پڑھتے ہیں اور میرے آقا ہمارا درود و سلام سنتے ہیں۔ آواز بلند پڑھیے، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت عظیم الاحترام سامعین محترم، جناب عزت مآب محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد اصغر نوری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ ہمارے اس گاؤں کی مرکزی مسجد کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ بعمل مکمل عالم دین اور موجودہ وقت کے شیخ الحدیث اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ہمیں ان سے سیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ برادران محترم، اللہ رب العزت کا ہم پر خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا اور اپنے پیارے محبوب نے ہمیں اپنا اور اپنے پیارے محبوب کا ذکر کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ آج اس ببرکت محفل کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہو چکا ہے۔ اب ہم حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلیں گے۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے۔ اپنی مداد غم میں سناؤں کسے، میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا کیا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چار اگر چاہیے۔ مدحت شاہ کونوں مقام کے لیے، مدحت شاہ کونوں مقام کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو۔ مدحت شاہ کونوں مقام کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو۔ شعر کہنا ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ دل کے بنجر کھیت میں کرنے اگا دیتی ہے نعت، دل کے بنجر
کھیت میں گرنے اگا دیتی ہے نعت، نقش باطل کے جبینوں سے مٹا دیتی ہے نعت۔ نعت کیا ہے؟ نگہتوں کی سرزمین کا تذکرہ۔ نعت کیا ہے؟ نگہتوں کی سرزمین کا تذکرہ۔ نعت کیا ہے؟ سب حسینوں سے حسین کا تذکرہ۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہیں رب الجلال فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ کہیں رب فرما رہا ہے لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ عرض کی مولا کہ تو اس شہر کی قسمیں کیوں بیان فرما رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، رب نے شہر کی قسم کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ، موسیٰ، کلیم اللہ اور خلیل اللہ، 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر اور نبی اس کائنات میں آئے، اور کسی کے شہر کی قسمیں رب نے نہیں بیان کی، نہیں ذکر کیا۔ لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو رب فرماتا لا اقسم بهذا البلد، اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم۔ قسم اس لیے کہ اس شہر کا تعلق میرے اور آپ کے غمخوار لجپال آقا سے ہو چکا ہے، اس لیے رب اس شہر کی قسموں کا ذکر کر رہا ہے۔ کہیں رب فرما رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے محبوب ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ برادران محترم، اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اب میں اگلے ثناگان کو دعوت دیتا ہوں، جناب حافظ محمد حاکم صاحب تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ تمام احباب اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے بابا دے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا Allah
دوستو ہم تھوڑے سامنے سلسلہ نقش بندیہ مجدیہ دا حتم حاجہ شریف پڑھنے ہیں. اس کے انتظر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار نے فرمایا جس مقام پہ حتم حاجہ شریف پڑھیا جائے جڑا جڑا اس میں شامل ہوئے پہ پڑھ کے جیوی روح ایصال ثواب کیتا جائے انہاں تمام 360 ختم قرآن پاک دے پڑھن دے برابر ثواب ملتا ہے. دوستو قرآن پاک دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں آیات پاک میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عاجزی تے مسکینی کرنے والے کلمات میں جڑا کلمہ پڑھیا جائے پہلے غور نال سنو پھر نال مل کے پڑھو. ان تمام دوست ہاتھ اٹھا کے ایک بار الحمد شریف بما بسم اللہ. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حق عبد الباق صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم. حق ألم نشرح بما بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. حق قل شريف بما بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سارے دوست آپ کو کہا گیا الحمد للہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين درود پاک صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم حق آیات کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حق درود پاک صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ 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 یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز حق یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود حق یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم حق یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب حق یا حی یا قیوم 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 حق حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر 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 حق اللہم یا قال حق یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض حق یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا منزل البرکات حق یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب حق یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات حق یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات حق یا امان الخائفین یا امان الخائفین یا امان الخائفین یا امان الخائفین حق یا خیر الناصرین یا خیر الناصرین یا خیر الناصرین یا خیر الناصرین حق یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین
یا دلیل المتحیرین دلیل المتحیرین یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا مفرع المحزونین 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 رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین تیسرا کلمہ بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم استرنی بسترک الجمیل اللہم استرنی بسترک الجمیل اللہم استرنی بسترک الجمیل اللہم استرنی بسترک الجمیل اللہم استرنا بسترک الجمیل اللہم استرنا بسترک الجمیل اللہم استرنا بسترک الجمیل درود پاک صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم آمین دوستو تمہارے سامنے سلسلہ دیا نقشبندیہ مجددیہ شجرہ شریف پڑھا چلے تمام دوست اکھابہ میں کر کے اپنے سیرام دل والے پاسے جھکا کے ساتھ نال اللہ کا ذکر کرو اور سلسلہ دیا نقشبندیہ مجددیہ شجرہ شریف سنو شجرہ شریف کے بعد بلند آواز نال اللہ کا ذکر ہوئے گا مل کے ایک آواز بنا کے اللہ کا ذکر کرنا ان تمام دوست اکھابہ میں کر کے ان بند کر کے ساتھ نال اللہ کا ذکر کرو اور شجرہ شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون اے نقش بندے عالم نقش مراد بند نقش جناب بند کے گویند نقش بند اے خدا کر رحم اپنی کبریائی کے لیے اور رسول پاک کی خیر الورائی کے لیے بخش دے ہم سب کی خطائیں انبیاء کے واسطے خواجگان نقش بنداں با خدا کے واسطے گو نہیں ہم لیک دربار عرب غفور ان بزرگوں کا وسیلہ لائے ہیں تیرے حضور حضرت صدیق اکبر یارغار مصطفیٰ حضرت سلمان فارس عاشق شاہ خدا حضرت قاسم جعفر صادق امام بایزید برگزیدہ ابو الحسن شاہ انام دو علی فاروقی یوسف حمدانوی عبدالخالق اندوانی شاہ عرف رواگری خواجہ محمود شاہ عزیزہ باکمال محترم بابا سماسی حضرت سید میر کلام آفتاب نقش بندہ شاہ بہاؤدین سگی حضرت خواجہ علاؤدین عطار ولی شاہ یقور حضرت عبید اللہ نار زمان شاہ زہد عبدالویش محمد والا شام خواجہ مکنگی حضرت باقی بلا باخبر قطب سرحمدی مجدد الافسانی نامور خواجہ معصوم حضرت حجت اللہ باصفا شاہ زبیر خواجہ اشرف محمد پارسا شاہ جمال اللہ علیسہ محمد اولیاء خواجہ فیض اللہ نور محمد باوفا کرم بابا فقیر صاحب جنت نشان نور جن کا میرے مرشد کی جبی میں ہے ایام وہ صغیر نے سخی وہ صاحب لطف امی
ہادی دارین حضرت حافظ عبد الکریم رحم فرماز طفیل ہادی دین و مبین صاحب نور بصیرت خواجہ صوفی نوابودین یا الہی یا الہی یا الہی طفیل خواجہ محمد معصوم سن لے میری التجا منزل منصور تک ہم کو پہنچا دے اے خدا یا الہی طفیل صوفی عدلتا معصومی سن لے میری التجا منزل مقصود تک ہم کو پہنچا دے اے خدا خواجگان نقشبندہ کی محبت کر عطا روز محشر کے ساتھ نہیں کہ اے خدا بندہ اٹھا یا الہی سب دعائیں لطف سے مقبول ہوں جب چلے دنیا سے تیری یاد میں مشغول ہوں ماشاءاللہ جزاک اللہ ابھی تمام احباب نے ختم خواجگان اور سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا شجرہ شریف سماعت فرمایا اور اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آپ نے اللہ 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 کا ذکر کیا، یہاں پر توجہ طلبات ہے کہ ایک دفعہ پھر تمام احباب اللہ کہیں۔ اللہ جب ہم بولتے ہیں تو اللہ کی آواز تو نکلتی ہے، لیکن ہمارے لب جو ہیں وہ آپس میں نہیں ملتے۔ جب ہم لفظ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لب دو مرتبہ آپس میں ملتے ہیں۔ تو کسی شاعر نے کیا خود کہا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا،
اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو جتنی دیر تک بندہ کسی اللہ والے کے پاس نہیں آتا، کسی ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا، اتنی دیر تک اس کا اللہ اللہ کیے جانا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. برادران محترم، یہ اللہ کا ہم پر خاص کرم ہے کہ ہم بڑے فخر کے ساتھ اپنا سر بلند کیے ہوئے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت وہ مسلک ہے، وہ عقیدہ ہے کہ جس میں اولیاء اللہ موجود ہیں، اور یہ اولیاء جو ہیں یہ انبیاء کے نائب ہیں، اور یہ انبیاء کے بتائے ہوئے علم کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور ہم بآواز بلند اور بانگ دہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے اولیاء کرام نے برصغیر پاک و ہند میں جتنا کام کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، کیونکہ پوری کائنات کے اندر کسی نہ کسی خطے میں، کسی نہ کسی ملک میں انبیاء تشریف لاتے رہے. اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث فرماتا رہا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچاتے رہے. واحد ایک خطہ یہ برصغیر پاک و ہند کا ہے جہاں پر کوئی اللہ کا نبی تشریف نہیں لایا، بلکہ جہاں پر اسلام پھیلا ہے تو اولیاء کرام کی نظر شفقت سے پھیلا ہے. یہاں پر اسلام پھیلا ہے تو خواجہ معین الدین چشتیہ جمیری کی جد و جہد سے پھیلا ہے. یہاں اسلام پھیلا ہے تو فضل حق خیر آبادی کی جد و جہد سے پھیلا ہے. یہاں اسلام پھیلا ہے تو مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی جد و جہد سے پھیلا ہے. اگر یہاں اسلام پھیلا ہے تو خواجہ معصوم مہری والی سرکار کی جد و جہد سے پھیلا ہے. اگر یہاں اسلام پھیلا ہے تو داتا گنج بخش علی حجویری کی نظر سے پھیلا ہے. اگر یہاں اسلام پھیلا ہے تو بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی شفقت سے اسلام پھیلا ہے. ہم اپنے اولیاء کرام کی حیاتی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں. تو ولی اہل سنت میں کیسے نہ ہو؟ ولایت ملتی ہی بعض لوگوں کو ہے، بے ادبوں کو ولایت نہیں ملتی. مسلک اہل سنت و جماعت ایک ایسا عقیدہ ہے، ایک ایسا مسلک ہے کہ جو اپنے بڑوں کا بھی بادب ہے، اپنے اساتذہ کا بھی بادب ہے، اپنے پیروں کا بھی بادب ہے، پھر صحابہ کرام کا بھی بادب ہے، اہل بیت اطہار کا بھی بادب ہے، اور سرکار کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، سب کا ادب کرے جو مدنی تیار ہے. آقا کریم تیار وہی ہے جو سب کا ادب و احترام کرتا ہے. یہ اللہ کا خاص ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی محبت کی عطا کی اور اپنے پیارے محبوب کی محبت کی عطا کی. دوستو بڑی پیاری گل ہے، بہت کم موقع ہوتے ہیں اس طرح کی بات کا. اللہ دے ولی جو پاور کتوں آتی تک کنیکٹنگ جو بہت ہوتی میں آ تو ویلے ہو رہی ہے، لینا نہ لینا جوڑ دیاں، یہ کہڑیاں لینا جوڑ دیاں. دوستو علامہ صاحب بیٹھے نے تم دسن گے، علامہ صاحب بیٹھے نے تم دسن گے. تسی واقعہ سنیا ہونا تخت بلقیس کا، حضرت سلیمان علیہ السلام دے وقت ایک ولی سن. وہ دس ساڈے قرآن کو واقعہ کیوں آیا؟ تخت بلقیس دا واقعہ ساڈے تک کیویں آیا؟ ساڈیاں کتاباں چ، ساڈیاں حدیثاں چ، ساڈے جتنا اتوں ساڈے تک اسلام پہنچا، ساڈے تک یہ واقعہ کیوں ہر جگہ اس طرح تذکرہ کیوں ہے؟ اے جڑا ذکر اے تذکرہ کیوں زندہ ہے؟ اور کئی تذکرے نے، کئی نبیاں دیاں گلاں نے، لیکن اے کیوں زیادہ ہر جگہ استعمال ہو رہی ہے؟ دوستو کیوں؟ میرے پیچھے ایک سبق ہے کہ وہ جڑے ولی سن انہوں نے تخت بلقیس جو بھی لمبا چوڑا واقعہ ہے وہ تو انہوں نے تخت منگوایا، سب انہوں نے جنات سب مخلوق کٹھی کی اپنی امت کی، پوچھا تو کتنے ٹائم چ لیا؟ سب نے اپنے اپنے ٹائم دیتے. ہوں اتنے چک کی ہونا سی ایک میں لفظ، تو میں اینا ٹائم چ لیا داں گا، میں اینے ٹائم چ لیا داں گا. ہوں اتنے ایک نبی تو ولی دے وچ اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ ختم کیتا. جس ٹائم انہوں نے وقت دے ولی آصبر کیا، انہوں دا نمبر آیا، انہوں نے پوچھا تسی آ جاؤ، تسی دسو کنے ٹائم چ لیا ہوگے؟
انہوں نے کیا تواڈی نگاہ چاہیے نقطہ انہوں نے کیا تواڈی نگاہ چاہیے ابو نبی بولے وہ تو ہے انہوں نے کہا پھر وہ ہے چھوٹی سی بات سی اور تحت لیان ہزارہ میل تو منہ دا وزن نہ زمین دے ذریعے آ سکتا ہے کوئی چیز عقلاں نہیں ماندیاں لیکن ساڈے نبی پاک سرکار نے سانوں دسیا ہے صحابہ تک یہ گلاں ساڈے تک پہنچی دیاں اور بھی کئی نبیاں دے واقعات نے یہ واقعہ کیوں اتنا تذکرہ ہوتا ہے کہ ایرے وچ اس وقت دور دے وچ وہ سلسلہ چل رہا ہے کہ جڑے نبی پاک اونی دیر تک اس وقت اس ولی دی نگاہ کام نہیں کردی جنی دیر تک نگاہ مصطفیٰ نہ ہوئے اسی ولی دا کام ہوئے گا پیر میر علی شاہ صاحب لکھ دے بعد چو سن پہلے کہتا جو چہرہ مصطفیٰ میرے سامنے ہو حج ہر جگہ حج سکھ متران دی ودھیری ہے جتھے پڑھ لو اتھے ہی ذوق جنہاں نے اس طرح دے کلام لکھے نے جنہاں نے ولی او ولی بندا داتا حضور فرماندے نے کہ میں 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی کیسی بات ہے کیسا اللہ دا قربہ سی کی کرتے سن ساری رات کنیاں کے نمازاں پڑھ لیندے ہون گے کنے کے نفل پڑھ لیندے ہون گے 40 سال دا عرصہ وہ نگاہ مصطفیٰ دے وچ انہاں دی بیٹھے ہوندے سن نگاہ اپنے محبوب تے ہوندی سی وہی نگاہ جا کے دیکھ لو چنڈے چول دے پے نے دیوے بل دے پے نے فیض رسول کہ ولی نو فیض کتھوں آندا ہے کیویں آندا ہے بس تسی دل چ جڑے اس ولی دے کول فیض ہے جڑے دل چ محبت مصطفیٰ سبحان اللہ بابا دے منظر لگائی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ برادران محترم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا یہ پروگرام 2 نسبتوں سے قائم ہے ایک تو نسبت حضور کے میلاد کی ہے اور دوسری نسبت خواجہ خواجگان خواجہ پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی علیہ الرحمہ کی صفات کی ہے تو ہم یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر بھی کریں گے تو ساتھ اولیاء اللہ کا ذکر بھی ہوگا تو آئیے ہم اس سلسلے کو آگے لے کر بڑھتے ہیں تو ہم آج بھی اس بابرکت محفل کے ثناخوان جناب حافظ محمد عاقب صاحب سے ملتمس ہوں تو وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں جناب حافظ محمد عاقب صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ Sano
رسولاں دا کدے دے میرے گھر آوے مدیر مکدے ایسے کسانوں او مک شالا نظر آوے بے صبرے بڑے دل نو دعا منگیو صبر آوے اندھیر مکدے ایسے کسانوں او مک شالا نظر آوے ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھی جناب حافظ محمد عاقب صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش. حضران محترم، نعت سے قبل قبلہ پیر صاحب نے تخت بلقیس کا ذکر کیا. اگر کوئی کام جو عادت کے خلاف ہو اور عقل میں نہ آتا ہو وہ کسی نبی سے صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں. اگر وہی کام کسی ولی اللہ سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. برادران محترم، کرامت ہوتی ہی وہ ہے جو عقل میں نہ ہے. اب سرکار غوث پاک تشریف فرما ہے، وقت کا بادشاہ آتا ہے، آ کر آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتا ہے. کچھ دولت کی تھیلیاں تھیں، آپ نے لینے سے انکار کر دیا، پھر عرض کی، پھر انکار کر دیا، پھر عرض کی، آپ نے قبول فرما لیا. قبول فرمانے کے بعد آپ نے ایک تھیلی کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، دوسرے ہاتھ میں دوسری تھیلی کو پکڑا، پکڑ کر اسے ایسے دبایا تو وہاں سے خون جاری ہو گیا. اور آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کا خون چوس کر آیا ہے یہ وہ خون یہاں سے نکل رہا ہے. اور پھر ایک مرتبہ کسی نے عرض کی کہ سرکار سیب کھانے کو جی چاہتا ہے. اب سیب کا موسم بھی نہیں ہے، ساتھ باغ بھی نہیں ہے. تشریف فرمایا آپ نے ایسے ہوا میں ہاتھ بلند کیا اور ہاتھ نیچے کیا، 2 سیب. ایک سیب آپ نے اس کو دے دیا، ایک خود رکھ لیا. جب آپ نے اپنا سیب کاٹا تو بڑا خوبصورت اور خوشبودار تھا. جب اس نے اپنا سیب کاٹا تو اندر سے گلا ہوا تھا، سڑا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ یا حضرت آپ کا سیب کیوں اتنا صاف ستھرا ہے اور میرا سیب کیوں اتنا خراب ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا دل خراب ہے، تیرا کردار خراب ہے. اگر میرا سیب صاف ہے تو اس لیے کہ میرا دل بھی صاف ہے اور میرا کردار بھی صاف ہے. برادران محترم، یہ اولیاء اللہ ہیں کہ اللہ ان کو طاقت دیتا ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی ولی اللہ کے ساتھ پنگا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے. کیونکہ ولی کہتے ہیں دوست کو. ولی کا ایک معنی قریب بھی ہے، قرب بھی ہے، صدیق بھی ہے، دوست بھی ہے اور رہبر بھی ہے اور رہنما بھی ہے. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام کی بھی عزت و تکریم کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کے دامن کے ساتھ وابستگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران محترم، میں اس شعر کے ساتھ اگلے ثنا خان کو پیش کر رہا ہوں. لب سل گئے کتیل بس ایک التجا کے بعد، لب سل گئے کتیل بس ایک التجا کے بعد، میں چاہتا بھی کس کو شاہ انبیاء کے بعد. دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل میں سبھی کو مانتا ہوں مگر محمد مصطفیٰ کے بعد، مگر محمد مصطفیٰ کے بعد.
ہم مختصر وقت میں تشریف لاتے ہیں جناب محمد یوسف صاحب وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں آقا کریم کی بارگاہ میں دلہائے عقیدت پیش کریں تمام احباب بابا دے بلند اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جدہ جگ پروانہ یارو جدہ جگ پروانہ جدہ جگ پروانہ بابا سارا دا سنین دانا بابا سارا دا سنین دانا یار مندا یار منائی جا دل میری کو ابدے کر دسا سونے تے درود چاہیے جا صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ سونے ہوائے جے تیرا گزر ہوئے آنکھی سونے ہوائے جے تیرا گزر مر کے بھی نہیں مرتا جے تیری نظر مر کے بھی نہیں مرتا جے تیری نظر مر کے بھی نہیں مرتا
میرے آقا دا اے تھوڑی گزر میرے آقا دا اے تھوڑی گزر سونے کو ہوائے تیرا گزرے ہو مخصوص انداز میں آقا کریم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. اج سکھ میں ترانی بدھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں. گھولڑے کی تاجدار پیر میرے علی شاہ صاحب روضہ رسول کی حاضری پر کے لیے روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور عصر کی سنتیں چھوٹ گئیں اور عصر کے بعد آپ کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو دیدار مصطفیٰ ہوا اور سرکار نے فرمایا میرے علی آج میرے شہر میں آ کر میری سنتیں چھوڑ دی ہیں. جیسے دیدار کیا پھر اس دیدار کو اپنے انداز میں بیان کیا کہ اج سکھ متران دی بدھیری ہے اج سکھ متران دی بدھیری ہے کیوں دل دی اداس گھنیری ہے لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھ مہر علی کتھ تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھ جا لڑیاں. آپ نے لکھا ہے گستاخ اکھیاں لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ادب کا یہ تقاضا ہے کہ ہم گستاخ نہیں کہہ سکتے ہم کہتے ہیں مشتاق اکھیاں کتھ جا لڑیاں. آپ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی نشان آکھاں جس شان تھی شانہ سب بڑیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھ مہر علی کتھ تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھ جا لڑیاں. اج سکھ میں تران کی بدھیری ہے کیوں دل دی اداس گھنیری ہے لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں. میں اپنے اسی شعر کے ساتھ اگلے ثناکار کو دعوت دے رہا ہوں. تشریف لاتے ہیں جناب ملک محمد جمیل صاحب. اب میں متمید ہوں جناب پیر صاحب کے. السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کر ذکر مدینے والے دا ادھر وچ بلائی تیری ہے. کر ذکر مدینے والے دا ادھر وچ بلائی تیری ہے. ایک وار تو ہو جا سونے دا کر ذکر مدینے والے دا ادھر وچ بلائی تیری ہے. ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے. کر ذکر مدینے والے دا ادھر وچ بلائی
چا پورا ہووے سینے دا منو لے دیو جلد مدینے دا چا پورا ہووے سینے دا منو لے دیو جلد مدینے دا محفل دے وچ سونے محبوبہ میں نعت سنائی تیری در ذکر مدینے شاعر نے جڑا شعر لکھیا تھا نا ایویں ہی دوستو روزیاں داتا حضور دی بارگاہ کوئی بندہ آیا کراچی دا تو پھر دا پیا سا جڑا نعت پڑھی جائے وہ کی نام دے گا وہ کوئی ہے اپنا ٹیلی فون نمبر دے دوں نعت خان دے دے میرے نمبر کو منو بلا لے انہیں نمبر نوٹ کری گیا انہیں راتی گھر جا کے فون کیا جتنے بھی ہوٹل چلو ٹھہریا تھا میں فلانے ہوٹل سے ٹھہریا تھا اتنے آ کے میرے کو اپنے عمرے کے ٹکٹ لے لو سبحان اللہ کیا بات دوستو ایویں شاعر لکھ رہے یہ انہوں دی کرم نوازی انہوں دی کرم نوازی جنوں چاند جس ٹائم چاند جدو چاند بلا میں کسی کا کہنا کوئی نہیں میں اپنے دساں میں ہر سال منہ سرکار کرنے عمومی ایک پاجوز یا مسکین یا سنگیا ہے حضور میں ایک منت منی ہوئی سی اللہ نے پوری کی دی ہے اے عمرہ کیا میرا ہو گیا میں کلیاں نہیں جانا میرا ایک نعت خان بھی نہ میرے گھر والی کہ انہوں پھر پچھلے سال میں کیا کہ میری گل رہ گئی میں آنا چلا گیا میں کہا میں تو کہ میں انہیں چلا آیا ہوں ایک اور آ گیا انہیں کہا سرکار عمرے لے چلیے میرے نال چلو میں کر لیا ہو گئی تیسرا ایک اور آ گیا وہ بھی کرنا حضور چلیے عمرے میں کر لیا سونے انج بلاندے جا رہے ہیں انشاءاللہ میں گروپ لے پچھلے سال میں 6 لے کے گیا سا میں اس دفعہ 14 بندے نال لے کے جا رہے سونے لے کے جا رہے ہیں وہی کردے جے وہی بلاندے جے جتنے محفل میلاد چ بیٹھو اکھاں گے ایک چیز میں دساں گا سبق دے کے جاواں گا جتھے بیٹھو محفل میلاد چ بیٹھو تے اکھاں کو گنبد ہجرا نہ پرے کرنا دوستو پھر ویکھنا بلاوا تے پھر ویکھنا خواباں چاندے جے کہ نہیں دوستو کسی دا نہیں جے ویکھیا کہ ایک لات کھلاون والے دی عبادت چاہیے کہ نہیں دوستو آگے غازی لمین شہید دی وہ آگے غازی ممتاز دی جنہیں دل دے وچ سرکار دا عشق رکھیا وہ پوری خواباں چ بھی آندے جے تے اورے جھنڈے بھی لہروا دیندے جدوں جڑی محفل چ سرکار دی جاؤ تو منگ سرکار دا میلاد دی نعت سنو تے گنبد ہجرا سامنے رکھو جری جس سے نسبت ہے جس ٹائم وہ منقبت سنے کسی ولی دا پیغام سنے کسی ولی دی نعت سنے داتا حضور دا کلام سنے کسی ولی دا پیغام نعت سنے انہاں دا کلام سنے اپنے مرشد دا تصور رکھ لیا دوستو پھر ویکھنا اس نعت دا سوال جدوں نعت سندے ہو اکھاں اگے کوئی دنیا دے وسوسے کوئی کام ہر چیز گھر چھڈ آیا جدوں میلاد چاندے ہو اکھاں اگے گنبد ہجرا رکھو جویں افضل صاحب اور احمد اللہ سرکار نے بلا لیا ہو سکدے سال تسی بھی سارے ہوتے سبحان اللہ سونے دی نظر ہے یہ ہر سال ڈھیروں ڈھیری بلائی جا سبحان اللہ اس طرح جس ٹائم جتوں میلاد دی محفل چ جاؤ اکھاں اگے سونے دا گنبد رکھو ویکھنا راتی میرے کہن دے دلوں رکھو راتی خواب چاندے نے کہ انشاءاللہ جا پورا ہووے سینے دا منو لے دیو جگڑ مدینے دا جا پورا ہووے سینے دا منو لے دیو جگڑ مدینے دا محفل دے وچ سونے محبوبہ میں نعت سنائی تیری در ذکر مدینے والے دا ادھر وچ بلائی تیری تیری مثل بھی نہیں تے مثال بھی نہیں کوئی رلیا تیرے حال بھی نہیں تیری مثل بھی نہیں
नैना दिया जोया कर हंजुआं दे हार परोया कर नैना दिया जोया कर हंजुआं दे हार परोया कर याद मदीना ते रोया कर तेरा हर दुख टल जावेगा हर जिक्र मदीने वाले दा इहदे विच बुलाई तेरी है माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। सूरत अंदाज में आका करीम की बारगाह में नजराने अकीदत पेश कर रहे थे। बरादरान मोहतरम हमारे शहर जनावाला से तशरीफ लाए साहबजादा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शरीफ चिश्ती साहब, हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। वो अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम को उन्होंने रौनक बख्शी। अल्लाह ताला उनके इल्म में, उम्र में, अमल में बरकतें अता फरमाए। जनाबे मलक जमील साहब जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आका करीम की निगाह शरह कर रहे थे। बरादरान मोहतरम, जब भी किसी पीर के मुरीद या किसी शेख के शागिर्द अपने उस्तादों के या पीरों के हाथ चूमते हैं तो इतराज़ करने वाले इतराज़ करते हैं। जब हमें भी समझ नहीं थी, हम भी सोचते थे ये पता नहीं क्यों हाथ चूमते हैं। जब कुछ अल्फाज पढ़े और ये बात समझ में आई कि लोग पीरों के हाथ क्यों चूमते हैं, तवज्जो कि हाथ, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हाथ मुर्शिद दे हाथ तेरे ने, हाथ मुर्शिद दे हाथ तेरे ने, रब आके ए हाथ मेरे ने। हाथ मुर्शिद दे हाथ तेरे ने, रब आके ए हाथ मेरे ने। ऐसे नहीं से कामिल मुर्शिद दे हत्थां नूं जाके चुम लेना। क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने सहाबा से बैत रज़वान ली तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ मौजूद नहीं थे और सरकार ने तमाम सहाबा के हाथ रखे और अपने एक हाथ को हजरत उस्मान का हाथ करार दिया। आपने फरमाया ये हाथ मेरा है और ये उस्मान का हाथ है। हालांकि उस्मान वहाँ मौजूद नहीं है, सरकार उनकी बैत ले रहे हैं, अपने हाथ पर ले रहे हैं। और फिर कुर्बान जब वो हाथ ऐसा हाथ है जिसके बारे में रब्बुल जलाल फरमाता है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, और कहीं रब ये फरमा रहा है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। क्या महबूब, ये कंकरियां तूने नहीं फेंकी बल्कि ये खुद रब ने फेंकी है। तो इसलिए शायर ने क्या खूब कहा कि हाथ मुर्शिद दे हाथ तेरे ने, रब आख्या ए हाथ तेरे ने। ऐसे नहीं थे कामिल मुर्शिद दे हत्थां नूं जाके चुम लेना। ऐसे नहीं थे कामिल मुर्शिद दे हत्थां नूं जाके चुम लेना। तशरीफ लाते हैं आज के मेहमान सना खान जनाब इज्जत बाप असद सियाल साहब, मैं उनसे मुतमिज़ हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और आका करीम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करें। तमाम अहबाब का आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। पीछे बाबा साहब संत में अच्छा नहीं लगे खंड खड़ा हो फायदे में प्रोग्राम रखना तो जनाब भाई अफजल जनाब दर्शन का ये सारा सिलसिला है। दुआ है कि ना दे अल्लाह पाक काश कबूल फरमाए। तो आज दी महफिल दे दो इसवती सरकार की आमद की और दोस्त पाक की 11वीं
اس سلسلے میں چند کلام پیش کریں درود پاک صلی اللہ علیہ تیرے ذکر سے تیرے ذکر سے یہ صلا ملا کہ سارے بگڑے کام سنور گئے تیرے ذکر سے سونا یہ صلا ملا کہ سارے بگڑے کام سنور گئے کیونکہ جہاں تیری یاد ہو یا نبی وہی رحمتوں کا نزول ہے بالاگل اولاد کمال ہی کشف تو سن جمیع خصاله صلو علیہ تیرا پیار ہے تیرا پیار ہے آقا میری زندگی سونا تیری یاد میری نماز ہے مجھے اپنے جلووں کی بھیگ دے آقا تو بڑا غریب نواز ہے بالاگل اولاد کمال کشف تو جا بھی جمال ہی حسن جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اگر صاحب ناز پڑھ رہے ہیں تو مسجد دی گل تو مدینہ شریف جامع دی گل میرے ذہن میں ایک کلام آ گیا کہ میں پڑھے تو چند سے تم سناتا ہوں شام غم کو نکھار لیتا ہوں شام غم کو نکھار لیتا ہوں وقت اپنے سوار لیتا ہوں مشکلیں جب بکھیرتی ہے مجھے میں نبی کو پکار دیتا یا رسول اللہ سرکار کو پکار لو کوئی پتہ نہیں کدوں نہ پکارے ہے کدوں کا یاد رکھنا اے تو میرے الفاظ نے نہ کدوں نہ پکارے ہے کدوں کام آئی اج پکارو اج ہی گئے سبحان اللہ عاشق دی ہر ادا نوں سرکار ویکھ دے سبحان اللہ نعرہ رسالت ستواں دن دے مسلسل میں محفل کر رہا ہوں رات 2:30-3 بجے میں گھر جانا راتی بھی 2:30 بجے گھر جا کے سویر دی میری آئی تیسری محفل آواز اتوں مدینے جاوے بیٹھے اللہ دے گھر انہوں نے کرم کر دیا نکاح میں نکاح بھی دس دیتی ہے کہ نبی دی نگاہ ولی تے انج چلدی ہے تے نبی دی نگاہ اپنے امتیاں تے بھی انج چلدی سبحان اللہ نعرہ رسالت اس طرح میں ایک اور پکار لو منوں سکون ہو جائے گا
नारा रिसालत सरकार नाम था भाई जिक्र मेरे हुजूर का करने वाले नाए रजने ने है ईमान साडा दिन हशर दे नो पर्दे आका मसकीना दे कटने ने अर्श फर्श महले बाजार गलियां आमद पाक रसूल के सजने ने जदों तीक सजन आबाद दुनिया नारे मेरे हुजूर के वजने जदों तीक सजन आबाद दुनिया नारे मेरे हुजूर के वजने तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो सदका प्यारे नवासों का आका या नबी मेरी झोली में डाल कोई अपना नहीं रोज़े महशर है यहाँ नफ्सो नफसी का आलम कोई अपना नहीं रोज़े महशर है यहाँ नफ्सो नफसी का आलम हम गुनाहगार हैं या मोहम्मद अपनी कमली में हमको छुपा लो हम गुनाहगार हैं या मोहम्मद अपनी कमली में हमको छुपा लो बड़ा प्यारा शेर नूर से नूर मिलने चला है मुस्तफा से खुदा कह रहा नूर से नूर मिलने चला है मुस्तफा से खुदा कह रहा है ये है मेराज की रात प्यारे अपने चेहरे से पर्दा हटा लो ये है मेराज की रात प्यारे अपने चेहरे से पर्दा हटा लो ये है मेराज की रात प्यारे अपने चेहरे से पर्दा हटा वो समा कैसा जीशान होगा जब खुदा मुस्तफा से कहेगा सुना आपकी सारी उम्मत बनी है आपकी सारी उम्मत बनी है अब तो सजदे से सर को उठा लो आपकी सारी उम्मत बनी है अब तो सजदे से सर को उठा लो आपकी सारी उम्मत बनी है और दूर हो जाएंगे सब अंधेरे नूर ही नूर आंखों में होगा
دیکھنا ہے اگر ان کا جلوہ، دیکھنا ہے اگر ان کا جلوہ، تو اپنے دل کو مدینہ بنا لو۔ دیکھنا اگر ان کا جلوہ، اپنے دل کو مدینہ بنا لو۔ نظر آنے لگا سبز گنبد، سن لو فریاد اپنے پناہ کی۔ ہجر میں دم نکلنے لگا ہے، ہجر میں دم نکلنے لگا ہے، یا نبی جی مدینے بلا لو۔ ہجر میں دم نکلنے لگا ہے، اب تو مجھ کو مدینے بلا لو۔ تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں، مجھے بھی سنبھال۔ بڑا اچھا کلام تھوڑی اس موضوع میں نظر کرنا سنے ہوگا۔ درود پاک صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا۔ کدی یوسف زلیخا دیاں کریں گلاں، کدی یوسف زلیخا دیاں کریں گلاں، کدی کرے شاہ منصور دیاں، کدی شمس تبریز تے طنز کرنے، کدی بھی کرے گلاں کو دور دیاں۔ تینوں اپنے آپ کی خبر کوئی نہیں، بیٹھا دے خبراں دور دور دیاں۔ اوہ سجن رب نو جے راضی رکھنا گلاں کریا کر میرے حضور۔ نعرہ رسالت، راضی کرنا جے یار، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کرم کرن سرکار، کرم کرن سرکار، تے جگ تو لک دے نہیں۔ کرم کرن سرکار، تے جگ تو لک دے نہیں۔ مالی جاؤنگے ہون تے بھوٹے سکھ دے نہیں۔ کرم کرن سرکار، تے جگ تو لک دے نہیں۔ کرم کرن سرکار، تے جگ تو لک دے نہیں۔ کرم کرن سرکار، تے جگ تو لک دے نہیں۔ مالی جاؤنگے ہون تے بھوٹے سکھ دے نہیں۔ مالی جاؤنگے ہون تے بھوٹے سکھ دے نہیں۔ کرم کرن سرکار، تے جگ تو لک دے نہیں۔ کرم کرن سرکار، تے جگ تو لک دے نہیں۔ مالی جاؤنگے ہون تے بھوٹے سکھ دے نہیں۔ الحمدللہ خوش بخت کو کتنا نہیں تو اہل سنت دے کرنے لگی پر لوگ بڑیاں گلن کرنے کرنے جو انہیں کہا بھولے اشتبدار ہوئے ہویا کونتا لگی اللہ لوگ کا فراب دے ہوا اہل شیر کی میں نبی کے پڑھنے مالی کیوں دے ہوں دے بوٹے سکھ دے نہیں
مرشد دی گل صحابی دی گل نبی دی گل یہ دے وچی ہے میں پڑھنا ہے کہ کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں مالی جیوندے ہون تے بوٹے سک دے نہیں مالی جیوندے ہون تے بوٹے بول گیا کسے اونوں جگ دی شاہی نے جڑے بہ گئے آن دوارے ماہی دے جڑے بہ گئے آن دوارے ماہی دے کوئی تخت کا جا اوتے اوتے جھک دے نہیں تخت کا جا اوتے اوتے جھک دے نہیں مالی جیوندے ہون تے بوٹے سک دے نہیں مالی جیوندے ہون تے بوٹے سک دے نہیں اور منکراں ایویں سڑدے مردے رہنا ہے منکراں ایویں سڑدے مردے رہنا ہے عاشق ایویں محفلاں کردے رہنا ہے عاشق ایویں محفلاں کردے رہنا ہے دریاوانوں بن کے پائے تے روکتے نہیں دریاوانوں بن کے پائے روکتے نہیں مالی جیوندے ہون تے بوٹے سکتے نہیں کرم کرن سرکار تے جگ تو لکتے مالی جانے ہون تے بوٹے سکتے نہیں اس سونی سرکار دی خیر دے کیا کہنے اس سونی سرکار دی خیر دے کیا کہنے رب دے سونے یار دی خیر دے کیا کہنے جس دے بوئے گہران لئی بھی ڈھک دے نہیں جس دے بوئے گہران لئی بھی ڈھک دے نہیں مالی جانے ہون تے بوٹے سک دے نہیں مالی جانے ہون تے بوٹے سک دے نہیں پیار او دے وچ ایسا پیار او دے میں ایسا چانن لا چھڑیا پیار او دے میں ایسا چانن لا چھڑیا شاکر پاکی خیراں کاسائی بھر چھڑیا رج رج کھاواں پاویں ٹکڑے مکتے نہیں رج رج کھاواں پاویں ٹکڑے مکتے نہیں رج رج کھاواں پاویں ٹکڑے مکتے نہیں مالی جاندے ہون تے بوٹے سکتے نہیں کرم کرن سرکار تے جگ تو لکتے نہیں مالی جاندے ہون تے بوٹے سکتے نہیں اس وقت سرکار دی بات ہے آدھی کوانا
دوستو یار اللہ دا ذکر کردے ہیں شرم نہ کریا کرو حدیث پاک کے قبول کیڑا ذکر جے حدیث پاک کے ذکر اللہ دا انج کرو دیکھن والا تانوں سوال نہ کرے سبحان اللہ دوستو حدیث پاک کے علامہ صاحب کو پوچھ دو رب فرما رہا ہے آنا جلیس و من ذکر جتھے میرا ذکر ہوئے اتھے میں آپ موجود ہونا دوستو جو رب موجود ہے تے اونج گھراں چ بیٹھ کے کی ارزاں کری دا تے جدوں سامنے موجود ہوئے تے انہاں دا ذکر تے بلند کر دیا سبحان اللہ دوستو پتہ ہے کری تار ساڈے سارے چ جڑ جائے اس ٹائم سارے دا ہی بھلا ہو جائے سارے دیاں دلی مراداں پوریاں ہو جائے تے ذکر دی محفل ملے دل چ آواز کڈیا کرو جتنی اندر آواز جی اپنی اونج کوئی چیز ویچنی ہوئے تے لینی ہوئے یا کسی کو بلانا ہے کیویں آواز کڈی دا جڑے صدقے ساہ ملدا پیا جڑے صدقے اکھاں ملی دیاں جڑا دہاندا پیا جڑا چلاندا پیا جدوں اورا ذکر آندا ہے تے انج بول گھٹ لیندے ہو یار میرا تے اج گلا خراب ہے نہیں تے میں تانوں دسدا کیویں ذکر کری کرو ہاں ذکر مل کے گل واقعی سب نے محفل ٹھیک ہے ہمارے گھر کا مسئلہ ہے سارے نہیں نامیاں ندیاں نالیاں محفلیں دیں جدوں تک چند خیر نہ چڑھیا حضور سی تو گلا اس طرح کی بات سن پھر بھی الحمدللہ انہوں نے ہمارا سب ٹھیک ہے جناب بہت پاس کرنے والی جب نا کہ چن بغداد دا چڑھیا جس دن ہو گئے تم غوث دے پیر دیاں پھر پہیاں چار چپیرے ہر کوئی غوث میران دے در تے آکے لیندہ پھیرے خوشیاں تے سکھ مل دے حافظ غوث میران دے تیرے او دے کندی نہ ڈب دے میں جیڑے غوث پاک نے تارے او دے کندی نہ ڈب دے میں جیڑے غوث پاک نے تارے او دے کندی نہ ڈب دے میں جیڑے غوث پاک نے تارے او دے کندی نہ ڈب دے میں جیڑے غوث پاک نے تارے او دے کندی نہ ڈب دے میں جیڑے غوث پاک نے تارے لوڑاں پوریاں ہوندیاں نے میرے میران دے دربار لوڑاں پوریاں ہوندیاں نے میرے میران دے دربار تارے تارے تر تر جانے غافل ہوتے کھانے تارے تارے تر تر جانے غافل ہوتے کھانے غوث پاک تے ڈوبن دینا غوث پاک تے ڈوبن دینا کامل پیر جنا دے او کدے ڈوب دے نے جیڑے غوث پاک نے تارے او دے کدے ڈوب دے نے او جیڑے غوث پاک نے تارے او دے کدے ڈوب دے نے جیڑے غوث پاک نے تارے کوئی ولی تے غوث کتب نہیں غوث پاک تو اٹھے کوئی ولی تے غوث کتب نہیں غوث پاک تو اٹھے ڈرتے آیا فقیرانوں نہیں لاندا لالے گھٹے ڈرتے آیا فقیرانوں نہیں لاندا لالے گھٹے ٹھوکر مار جگاوے میرا سیوریاں دے سٹے بڑیاں شان رکھ دے
بڑیاں شان رکھنے حافظ غوث بھی درنے کتے ہوتے کدے ڈبدے نے جیڑے غوث پاک نے تارے ہوتے کدے ڈبدے نے جیڑے غوث پاک نے تارے ہوتے کدے ڈبدے نے جیڑے غوث پاک نے تارے جے کچھ لینا ہی تے بیٹھا میران دے دربارے کہہ دو سبحان اللہ جے کچھ لینا جے کچھ لینا جے کچھ لینا ہی تے بیٹھا میران دے دربارے تیری آس امید تیری دی لگ جائے پار کنارے اولی ڈبدی بیڑی جیڑی غوث دے روے سہارے ایک بیڑی کی حافظ اس نے ایک بیڑی کی حافظ اس نے جگ دے بیڑے تارے او کدے ڈبدے نے جیڑے غوث پاک نے تارے او تے کدے ڈبدے نے جیڑے غوث پاک نے تارے او تے کدے ڈبدے نے جیڑے غوث پاک نے تارے تو بھی اپنا بیڑا عاجز لا میران دے لے کے تو بھی اپنا بیڑا عاجز لا میران دے لے کے غوث میران دے تارے جیڑے غوث میران دے تارے جیڑے پھر نہ ڈبدے ویکھے او کدے نہ ڈبدے نے جیڑے غوث پاک نے تارے او تے کدے نہ ڈبدے نے جیڑے غوث پاک نے تارے او تے کدے نہ ڈبدے نے جیڑے غوث پاک نے تارے بن کے قطب تمیراں کولو فیض پائے نے چوراں کہہ دو سبحان اللہ بن کے قطب تمیراں کولو فیض پائے نے چوراں تر جائے گا تو بھی عاجز تر جائے گا تو بھی عاجز سٹھ میرا کے ڈورا کدے ڈبدے نے جیڑے غوث پاک نے تارے او دے کدے ڈبدے نے جیڑے غوث پاک نے تارے او دے کدے ڈبدے نے جیڑے غوث پاک نے تارے غوث العظم پیر میرے دیا شانہ بلے بلے غوث العظم پیر میرے دیا شانہ بلے بلے جگ دیا دانے کولوں دانے غوث دے کملے جھلے تر گئے تو ہی جہانی جنہ در میران دے ملے سب ولیاں دیا پونا حافظ سب ولیاں دیا پونا حافظ غوث دے پیرا تھلے او کدے ڈبدے نے جیڑے غوث پاک نے تارے او دے کدے ڈبدے نے جیڑے غوث پاک نے تارے او تے کدے ڈبدے نے جیڑے غوث پاک نے تارے کن لا کے گل سن لے میری ڈبنا وچ حیرانی کن لا کے گل سن لے میری ڈبنا وچ حیرانی بہتیاں ڈونگیاں چھلا دے وچ بہتا ڈونگا پانی بہتیاں ڈونگی چھلا دے وچ بہتا ڈونگا پانی بہتیاں ڈونگیاں چھلا دے وچ بہتا ڈونگا پانی بہتیاں ڈونگیاں چھلا دے وچ بہتا ڈونگا پانی لے لے غوث پاک دانا بیڑی لگ جاؤ اب کنارے لے لے غوث پاک دانا بیڑی لگ جاؤ اب کنارے او تے کدے ڈبدے نے جیڑے غوث پاک نے تارے مڑ کے کوئی تھوڑ نہ رہندی ایسی خیراں پاندا مڑ کے کوئی تھوڑ نہ رہندی ایسی خیراں پاندا میرا ایسی خیراں پاندا میرا ایسی خیراں پاندا مڑ کے کوئی تھوڑ نہ رہندی ایسی خیراں پاندا میں سنیا ولیاں نو میرا میرا مورا لاندا
میں سنیا ہے ولیانو میرا میرا مولا لاندا سارے آگے کرن سلام سارے آگے کرن سلام میرے میران دے دربارے ہوتے کدے نہ ڈوبدے نے او جیڑے غوث پاک نے تارے ہوتے کدے نہ ڈوبدے نے جیڑے غوث پاک نے تارے اللہ پاک نے میرا پاک دا آپ شان ودایا رزق جہان دا میرانو تقسیم کرن دے لایا رزق جہان دا میرانو تقسیم کرن دے لایا اوتھوں منگ لے تو ساکی جتھوں منگ دے سارے اوتھوں منگ لے تو ساکی جتھوں منگ دے سارے اوتے کدے نہ ڈوبدے نے جیڑے غوث پاک نے تارے ایکو نظر کرے تے میراں بدل دے تقدیراں ایکو نظر کرے تے میراں بدل دے تقدیراں میرے سونے غوث دیاں نے ہر پاسے جاگیراں میرے سونے غوث دیاں نے ہر پاسے جاگیراں او ہے لوکی موجاں لیندے جیڑے کر دے روز نظارے او ہے آکے موجاں لیندے جیڑے کر دے روز نظارے او دے کدے نہ ڈوبدے نے او جیڑے غوث پاک نے تارے او دے کدے نہ ڈوبدے نے جیڑے غوث پاک نے تارے اب ایک دوست پاک سکتا داتا زندگی بات میں چاہتے ہیں کہ سچے دلوں جو داتا دا ادب کردہ سچے دلوں جو داتا دا ادب کردہ نور و نور ہو اس دا دل جاندہ جیڑا داتا دے ذکر وچ روے شامل گنچا ہو دی امیداں دا کھل جاندہ جس دل وچ ادب نہیں داتا دا بن دل او پتھر کی سل جاندہ سائے مہورا دا پتہ نہیں داتا کولوں میں دے جو بھی منگا میں نو مل جاندہ تو پیڑ سوالیاں دی ہر ویلے اس دوارے رہندی پیڑ سوالیاں دی ہر ویلے اس دوارے رہندی ایویں دل دنیا سونیا داتا داتا کہندی پیڑ سوالیاں دی ہر ویلے اس دوارے رہندی پیڑ سوالی دی ہر ویلے اس دوارے رہندی ایویں دل دنیا سونیا داتا داتا کہندی جگ وچ ڈنکا وجدا اے داتا تے فیض نرالے دا سارے جگ وچ ڈنکا وجدا اے دیکھو جگ وچ ڈنکا وجدا اے داتا تے فیض نرالے دا ہر ویلے داتا ونڈدے نے ہر ویلے داتا ونڈدے نے صدقہ کملی والے دا داتا مرادا ونڈدے خلقت پئی مرادا لیندی ایویں دین دنیا سونیا داتا داتا کہندی پیڑ سوالیاں دی ہر ویلے اس دوارے رہندی پیڑ سوالی دی ہر ویلے اس دوارے رہندی ایویں دین دنیا سونیا داتا داتا کہندی اج تے پوری ہو جاوے آرزو سب دے سینے دی داتا اج تے پوری ہو جاوے آرزو سب دے سینے دی سارے انو اج یا داتا سارے انو اج یا داتا لا دے مہر مدینے دی سارے انو اج یا داتا لا دے مہر مدینے دی ویکھ لئیے او گنبد جس دی شام خدائی بہندی ایویں دین دنیا سونیا داتا داتا کہندی پیڑ سوالیاں دی
ہر ویلے اس دوارے رہندی ایویں تین دنیا سونیا داتا داتا کہندی صدقہ پاک محمد دا نظر کرم دی کر داتا کہہ دو آمین اسی داتا تو دی لگی بارگاہ جوائیں انہوں نے پتہ ہے کہ نگاہی کرم دار صدقہ پاک محمد دا نظر کرم دی کر داتا صدقہ پاک محمد دا نظر کرم دی کر داتا جنہیں بھی ایتھے آئے نے سب دی جھولی بھر داتا جنہیں بھی ایتھے آئے نے سب دی جھولی بھر داتا تیرے در تو فیض عالم خیر جھولی وچ بہندی ایویں تین دنیا سونیا داتا داتا کہندے پیر سوالی دی ہر ویلے اس دوارے رہندی ایویں تین دنیا سونیا داتا داتا کہندی اج تے پوری دوروں دوروں چل کے تے خلقت ایتھے آئی دوروں دوروں چل کے تے خلقت ایتھے آئی داتا دے دیوانیاں نے سونی بزم سجائی داتا دے دیوانیاں نے سونی بزم سجائی حافظ یوں